ہم غریب فقیر آدمی جدت میں بہت کام کرتے ہیں، روایت میں کم آنا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد آج اپنوں کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ ہماری جنگ دوسرے محلوں میں جنگ ہے ہماری، تو ان بڑے بڑے سرداروں کے سامنے یہ چھوٹا سا کارکن آپ کا بیٹھا ہوا کہیں، میں نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھنا چاہیے اس پر کچھ پیش کروں، تو بڑے تمسخر کے ساتھ اگلے نے کہہ دیا شیخ صاحب کی گل کرتے پے ہو تسی، مطلب یہ تو دنیاوی کام ہے، آپ وہ بات کریں نا اللہ اللہ جو آپ کا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھتے ہیں، امپلائمنٹ کے جو اصول ہیں شریعت سے مل سکتے ہیں آپ۔ بولا شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے 3 بر اعظم چلائے ہیں، 1000 لوگوں کی کمپنی چلانا تو ہمارے بچوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے 300 سال سے پیش کیا کیا؟ میں نے کہا ہاں کمپنی تھوڑی نقصان میں جا رہی ہے لیکن پھر واپس آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہم نے بڑا راج کیا، بڑے مسائل ہمارے بھی تھے، HRM کے، فلاں کے، مارکیٹنگ کے، سیلز کے، تمہارے پاس ایسا کیا تھا جو ہم نے چلایا نا معاملہ؟ کہہ رہا لیکن شیخ صاحب اب تو نہیں چل رہا نا کچھ بھی۔ میں نے کہا چلیں بحث مباحثہ چھوڑیں حضرت، اگر ہم قرآن سے آپ کو کچھ پیش کریں گے تو اس گھوڑے کو ریس میں آنے کی تو اجازت دیں آپ۔ ہم تو ابھی ہمارا تو داخلہ ہی ممنوع کر دیا ہے نا، ہم نے خود ہی کر لیا ہے، اپنے آپ کو مقید کر کے ان موضوعات میں رکھ کے ہم نے ہی اپنی سلطنت چھوڑی ہے۔ سب موضوع ہمارے تھے، سب کلیات ہمارے تھے، سب جزیات ہماری تھیں، سب میکروز اور مائکروز ہمارے تھے، کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس پر دین بات نہیں کرتا۔ ہم نے چھوڑ دیا نا کلیم کرنا، ہم نے رکھ لیا اپنے آپ کو وہی مقید کے اندر۔ کون سا؟ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ بولیں، بہت بڑا آدمی تھا، نام نہیں لے سکتا کراچی کا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، لیڈرشپ کی کانفرنس ہو رہی۔ میں نے کہا اٹھائیں قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب رکھنے کی بات کی ان کی بیٹی نے کیا کہا؟ ان خیر من استاجرت، سب سے اچھی اجرت اور سب سے اچھی سروس اس سے لینی چاہیے القوی الامین، جو قوت میں بھی مضبوط ہو اور امانت میں بھی مضبوط۔ اب یہ دو ہیں، اسی پر انشاءاللہ آپ کے شیخ کی مدعو کرنے پر ہم آئے ہیں، ہم پھر آگے جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ کہ قوہ اور امانہ پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں 700 سال پہلے ہی بحث کر دی کہ کارکن کیسے بنایا جاتا ہے اپنی جماعت کا یا کسی ادارے کا یا کسی آرگنائزیشن کا۔ ہم احبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ڈنکا نہیں پڑتا، لیکن کون سا مسئلہ؟ علم، علم، علم والوں سے پڑھنے والا علم، یہ کتابی علم بھی فسادی علم، یہ گوگل کا علم۔ میں علی اطلاق اپنے استاد ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ ستیانہ بنگلے کے جو ہیں انہی کی بات کو، علم اخبار میں بھی ملتا، سب علم کو غلط نہیں کرے گا، مگر ایک نہج سے گزرا ہوا علم، استادوں کو کا لوٹا اٹھایا ہوا علم، مدرسے کی کچھ دال کھایا ہوا علم، ضربا یضربو ضربا فہو ضارب کی ضرب والا علم، کچھ گردانوں کا علم، صرف صغیر کا علم، کچھ کبیر کا علم۔ پھر اس کے بعد انسان تفکر کرے اپنا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان اندھا ہی ہو کے کسی کی اندھا ہی پیچھے لگ جائے، لیکن اس اجتہاد کے درجے پہ پہنچنے کے لیے کچھ عرصے کسی کے نیچے آنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا استادوں سے۔ علم، قرآن وہ ڈائمینشن کھولتا ہے، چیزیں کھولتا ہے، علم۔ تو قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ انہیں کرنا نہیں آیا، اس محل میں کیسے کرنا تھا اور اس محل میں علم کیسا تھا۔ 2 بندوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی بیگم کے پاس روزے کی حالت میں جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں، بس اس سے اجتناب کرنا، اس کام سے۔ دوسرے نے آ کے اسی جنس کا فتویٰ پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں؟ آپ سے لا، آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ہی جنس کا فتویٰ، ایک ہی جنس کا سوال، فتوے دو، کیونکہ جز میں جا کے ہر انسان منفرد ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر یہ لگتی؟ تو 2 صوبے، 2 شہروں، 2 علاقے، 2 صوبے، 2 ملکوں کے بیچ کے اندر کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا حل یہ اور آپ کا حل؟ حیرت کی بات ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے۔ یہ علمی بات ہے، پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے، ڈائیورسٹی کہاں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں،
کہیں کچھ چل رہا ہے کہیں کچھ چل رہا ہے. تو علم التنوع ہی پڑھنے کا علم اگر پڑھنے کے شریعت میں ایک چیز کو کرنے کے 1000 طریقے ہیں, اسی پہ آدمی ڈوب جائے گا. کچھ دشمن ہوتے ہیں, میں پڑھاتا ہوں اپنے ادارے کے اندر, دشمنی کی فقہ کیا ہے, آرٹ آف وار, دشمنی کی فقہ کیا ہے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنی پڑتی ہے اس انداز میں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کیونکہ وہ اتنا ہی بے ڈھنگا, بد تہذیب, بد سلیقہ اور اتنا ہلکا ہے کہ اس سے لڑ کے اپنے اصول بھی ضائع ہوں گے اور اپنی بھی بربادی ہو جائے گی. اس لیے شریعت ترکہ ما لا یعنی کے مصداق میں وہاں مومن کو نہیں رکھتی جہاں فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. دشمنیاں بھی مومن وہ لیتا ہے جہاں اگلے سے نچوڑ کے لے آئے کچھ, مگر ہر جگہ اتنی شرافت بھی نہیں چلتی. کہیں پر جزاء السیئۃ بمثلھا, جتنا اس نے کیا ہے اتنا دینا پڑتا ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ پڑھ کے؟ ہم میتھ, سائنس, فزکس اور عصری علوم کے خلاف تھوڑی ہیں, مگر بھیا یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو یتیم ہو کے آج صرف مدرسے کی شان بنا ہوا یہ کہاں جائے گا؟ ہاں اس کی وہ چوٹ نہیں ہے, وہ ڈانگ نہیں ہے, وہ بات نہیں. تو دوسرے بڑا مسئلہ, اگر کہیں بربادی ہو رہی ہے گھر میں, بیوی بچے, خاندان, علاقہ, برادری, صوبہ, آیا نہیں ہمیں صحیح طریقے سے کرنا مجھ سمیت. اور تیسری, کچھ لوگ تزکیے میں بڑے نیک ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے, اور ہر بندہ عالم ہے. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, مگر وہ جو خاص بریڈ ہے نا, الراسخون فی العلم لیتفقہوا فی الدین, وہ بڑے سردار ہیں, وہ ادھر ہی رہیں گے. لیکن معاشرے کے ہر طبقے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ علم کی وراثت اس کے پاس ہے, تو اپنے اثر رسوخ کے اندر اپنے علم کو اپلائی کرتا رہے. انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, جو ڈر گیا وہ عالم ہے. لیکن وہ فقہ والا عالم وہ دوسرا عالم ہے, وہ ایک علیحدہ رسوخ ہے. مگر سب کو اللہ علم کی ڈومین میں لاتا ضرور ہے کہ سب علم والے ہیں. تو علم ہوتا ہے تو تزکیہ نہیں ہوتا. تو علم ہو اور نفس پاک نہ ہو شیطان, علم ہو اور نفس پاک نہ ہو تو شیطان و فرعون, اور نیک ہو اور علم نہ ہو فسادی. بدعت بھی یہی سے نکلتی ہے. نیک بڑے ہوتے ہیں, نیت بڑی صاف ہوگی. تو کرسچنز جتنے بھی تھے, جسے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا, ضالین جو تھے وہ اللہ والے لوگ تھے مگر علم نہیں تھا. نیکی کی آڑ میں گئے اور پورا منہج ہی برباد کر گئے. تھی نیکی, نیت کے خالص تھے, اخلاص تھا, اصول نہیں تھا, علم نہیں تھا, حد بندی نہیں بتاتا. اور آخری بات کہ جس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے میں جس سے بنیاد رکھی تھی کہ اصل اللہ انسان سے یہی تو مقصود ہے کہ اس اختیار کو استعمال کر کے تو وہاں تک پہنچ جہاں آسمان بھی تجھے دیکھتا ہو اور زمین بھی تجھے دیکھتا ہو اور تو اس کو دیکھتا ہو صرف, ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو اس میں اللہ کہتا ہے تزکیے پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے, علم پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے. اور آخری چیز ہے, بڑے علم والے بھی مل گئے, پاک بھی نیک بھی ہوتے, حکمت نہیں آتی. کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے, کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے, آیا ہی نہیں. تو اگر معاملے خراب ہو رہے ہیں تو شاید وہ دلیل حکمت کی وجہ سے خراب ہوگا.